النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. سید الجلسات واجب المکرم معزز سامعین کرام، آج کی عظیم الشان شہداء اسلام کانفرنس کی چوتھی نشست ہے. اور یہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی مناسبت سے منعقد ہوتی ہے. تاریخ اسلام کی اوراق گردانی کی جائے تو اسلام کی تاریخ میں آپ کو بے شمار ایسے افراد نظر آئیں گے جنہوں نے اپنا خون دے کر اسلام کی تاریخ کو چار چاند لگائے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگرچہ اسلام کی تاریخ میں بے شمار شہداء ہیں، لیکن اس کے باوجود ہر شہید کی شہادت کا جدا رنگ ہے، جدا ڈھنگ ہے. اور ہر شہید نے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے امت مسلمہ کے لیے یہ سبق چھوڑا ہے کہ شہید جب اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے تو اس کے بعد اس کے خون کی وجہ سے اسلام کے علم کو جو سرفرازی، جو سربلندی، اس کے خلوص اور اس کی اخلاص نیت کی وجہ سے اللہ عطا کرتے ہیں، وہ اتنی عزت اور عظمت والی ہوتی ہے کہ جو سینکڑوں سالوں کی محنت سے بھی حاصل نہیں ہو سکتی. کچھ لوگ ہم سے یہ گلا کرتے ہیں کہ بھی آپ شہداء اسلام کانفرنس منعقد کرتے ہیں شہداء کے تذکرے کے لیے، شہداء کی شہادت کو بیان کرنے کے لیے، مگر ہم نے کبھی کسی مولوی عالم کی تقریر میں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نہیں سنی. اور کچھ لوگ جن کے ذہن میں یہ بھوت سوار ہے کہ شاید وہ پوری امت کے داعی بن کر آئے ہیں اور پوری امت کی ہدایت اب ان کے ذمے لگا دی گئی ہے،
انہوں نے بھی یہ تفریق شروع کر دیا کہ جی دیکھو صرف صحابہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اہل بیت کا تذکرہ نہیں ہوتا، جبکہ ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے نزدیک اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ مقام اور وہ حیثیت رکھتے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی صحابی یا صحابیہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، وہ شخص یہودی سے، عیسائی سے، سکھ سے بڑا کافر ہے، بلکہ آج یہ کہتے ہوئے بالکل شرم محسوس نہیں کرتا، بلکہ فخر محسوس کرتا ہوں کہ ہم نے اصحاب رسول کی شان میں گستاخی کرنے والے کے کفر کو اتنا واضح کر دیا ہے اور اس کے کفر کی غلاظت کو عوام الناس کو اس قدر عیاں کر دیا ہے کہ یہاں پر ایک بینر لکھ کے لگایا گیا کہ اصحاب رسول کا دشمن چوڑا ہے، چمار ہے، تو چوڑوں نے کہا کہ اصحاب رسول کے دشمن کے ساتھ ہماری تشبیہ دینا ہماری شان میں گستاخی ہے۔ یعنی یہ اتنا کفر غلاظت پر مبنی عوام اہل سنت پر، بلکہ عوام میں پاکستان سے واضح ہو چکا ہے۔ گرامی قدر سامنے اصحاب رسول، اہل بیت رسول ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا معیار ہے، ان کے بغیر عقیدہ ایمان نامکمل ہے، ان کے بغیر عقیدہ ایمان بلند آواز سے اور بلند آواز سے نامکمل ہے، وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن کیا اہل بیت کو ماننے کا صرف اور صرف یہی طریقہ ہے کہ آنکھوں سے آنسو بہائے جائیں، مصنوعی رومال آنکھوں پہ لگا کر عوام الناس کے سامنے ڈرامہ کیا جائے اور کہا جائے کہ مجھے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا غم ہے، شہدائے کربلا کے غم میں ہم نڈال ہو گئے ہیں، بڑا افسوس ہوا، بڑا ظلم ہوا، بڑا تشدد ہوا، بڑی زیادتی ہوئی، بربریت کی انتہا کر دی گئی۔ یقیناً میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو شہداء میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں، یقیناً ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یقیناً ان پہ ظلم کیا گیا، یقیناً انہیں پریشان کیا گیا، یقیناً اہل بیت آل رسول پہ ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا اہل بیت کے ساتھ اس زیادتی، اس ظلم و تشدد کا مداوع یہ ہے کہ اپنی آنکھوں سے آنسو بہا دیے جائیں؟ کیا اس زیادتی اور ظلم و تشدد کا مداوع صرف یہ ہے کہ لوگوں کو بے وقوف بنا کر اپنے آپ کو مفکر اسلام کے القاب سے نوازا جائے، صرف لوگوں کو یہ بتلایا جائے کہ خطابت مجھے آتی ہے، مجھے یہ افسوس ہے حسین ابن علی کی شہادت کا، اور میں ہی حسین ابن علی کی شہادت بیان کر سکتا ہوں؟ اگر حسین ابن علی کی شہادت کو بیان کرنا اس انداز سے اہل بیت کو ماننا ہے تو میں ایسی شہادت کا، ایسے اہل بیت کو ماننے کا قائل نہیں ہوں، بلکہ میں اہل بیت کے ماننے کا اس طرح قائل ہوں کہ کسا گئے کہ جب ڈرے میدان میں کربلا والے، کبھی چکتے نہیں خدا کے سوا کربلا والے۔ کوئی تو چلانا مت لگائے گی گرانی قدر سامن اہل بیت کیا ہمارے لیے وراثت
کو نہ چھوڑ کے گئے؟ اہل بیت کیا ہمارے لیے وراثت نہیں؟ صرف اپنے بالوں کو نوچنا، کالے کپڑے پہننا، سینہ کو بھی کرنا، ناخن مارنا، اپنے منہ کو نوچنا، کیا یہ چیزیں چھوڑ کر گئے؟ بلند آواز سے اور بلند آواز سے کیا چھوڑ کے گئے ہیں؟ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے اس عظیم منصب پہ فائز ہوئے ہیں، اور حسین ابن علی سے پہلے بھی شہداء نے اپنی جان کا نذرانہ اسلام کی عصمت کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی سرفرازی کے لیے عطا کیا ہے۔ اپنے آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے دو چیزیں مقرر کی ہے، ایک مصیبت ہے، ایک انعام ہے، ایک غضب ہے، ایک رحمت ہے، ایک اللہ کا کرم ہے، ایک اللہ کی طرف سے پریشانی ہے، مصیبت ہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے جب انعام ملتا ہے، اللہ کی طرف سے جب رحمت آتی ہے، اللہ کی جب خوشنودی ملتی ہے، اللہ کی طرف سے جب رضا آتی ہے، اللہ کی طرف سے جب انعام ملتا ہے، تو کیا اس انعام پہ، اس رضا پہ، اس لطف و کرم پہ، اس انعام پہ رویا جائے، بال نوچے جائیں، جسم کو روچا جائے، اپنے جسم پہ خاک ڈال کے اپنے بالوں کو روچا جائے، یا اللہ کا شکر ادا کیا جائے؟ بلند آواز سے اور بلند آواز سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے مجھے یہ نعمت عطا کی ہے، تو نے مجھے یہ انعام عطا کیا ہے، تو نے مجھ پہ اپنی مہربانی کی ہے، تو نے مجھ پہ اپنا کرم کیا ہے، تو نے مجھ پہ اپنا لطف و کرم کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کیا لطف ہوا ہے، کیا کرم ہوا ہے، پہلے یہ ڈسیزن کر لیں، پہلے یہ طے کر لیں کہ کیا جو شہادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو عطا کی ہے، کیا وہ شہادت مصیبت تھی یا اللہ کی طرف سے انعام تھا؟ کیا وہ شہادت نعمت تھی؟ کیا وہ شہادت غضب تھا؟ کیا وہ شہادت اللہ کی طرف سے لطف و کرم تھا یا اللہ کی طرف سے پریشانی تھی؟ تو گرامی قدرتامین، جب آپ اور میں قرآن مجید کا مطالعہ کریں، قرآن مجید کو دیکھیں، تو خداوند قدوس اپنے پاک کلام میں اعلان کرتے ہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مر گئے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دی ہے، انہیں مردہ مت کہنا، انہیں یہ نہ کہنا کہ وہ مر گئے ہیں، وہ مٹ گئے ہیں، وہ ختم ہو گئے ہیں، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہا، بلکہ وہ لوگ زندہ ہے، کل بھی زندہ تھے، آپ بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہیں گے۔ گرامی قدرتامین، اللہ جب ان لوگوں کو مردہ کہلوانا بھی گوار نہیں سمجھتا، تو پھر آپ کو یہ بات واضح ہو جانا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے مصیبت نہیں، اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ نعرہ تکبیر! شہادت اللہ کا بلند آواز سے اور بلند آواز سے شہادت اللہ کی طرف سے انعام ہے، مصیبت، پریشانی، غضب، بلند آواز سے بولیے۔ تو اب دوسرا سوال یہ کہ انسان دعا کر کے اللہ کا غضب مانگتا ہے یا اللہ کا انعام؟ جی، اللہ کی طرف سے پریشانی مانگتا ہے یا اللہ کی طرف سے رحمت مانگتا ہے؟ جی، رحمت مانگی جاتی ہے۔ شہادت اگر اللہ کا غضب ہوتا، شہادت اگر اللہ کی طرف سے مصیبت ہوتی، شہادت اگر اللہ کی طرف سے پریشانی، مصیبت، غم و اندوہ کا سامان مہیا کرنا ہوتا، تو پھر یہ شہادت مانگی نہ جاتی، اللہ کی طرف سے انعام مانگا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے رحمت مانگی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے اس کا لطف و کرم مانگا جاتا ہے۔ میں نے پہلی بات یہ کہی تھی کہ اللہ کی طرف سے ایک مصیبت ہے، ایک رحمت ہے۔ مصیبت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے جب ملتی ہے تو وہ انعام کے طور پر نہیں آتی، بلکہ وہ غضب کے طور پر آتی ہے، اور انعام کے طور پر جو چیز آتی ہے وہ اللہ کی مہربانی سے آتی ہے، وہ اللہ کے لطف و کرم سے آتی ہے، اور جو اللہ کے لطف و کرم کی طرف سے آئے، جو اللہ کی مہربانی کے ساتھ آئے، وہ ناراضگی پر مبنی نہیں ہوتی، وہ رحمت پر مبنی ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ کے سامنے بندہ جب سجدہ ریز ہوتا ہے، اللہ کے سامنے جب دست دعا ہوتا ہے، اللہ کے سامنے جب دامن پھیلاتا ہے، جب جھولی پھیلاتا ہے، تو پھر اللہ سے رحمت مانگتا ہے۔ مولوی
کوئی اللہ کی طرف سے رحمت مانگتا ہے، انعام کی دعا کرتا ہے، بلکہ اور کہتا ہوں آپ صبح سے لے کر شام تک 5 نمازیں پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ نوافل پڑھے، تہجد پڑھے، جب بھی آپ اللہ کے سامنے سر بسجود ہونے کے لیے کھڑے ہوں گے، سب سے پہلی جو دعا مانگی جائے گی اس میں آپ کا آپ اللہ کی طرف سے ایک انعام مانگے گے. وہ انعام کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم. اللہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا دے جن پہ تیرا انعام نازل ہوا ہے. اللہ وہ انعام والے کون ہے؟ وہ منعم علیہم کون ہے؟ تو دوسری آیت میں اس کی وضاحت ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، انبیاء پہ اللہ کا انعام ہوا ہے، والصدیقین، صدیقین پہ انعام ہوا ہے، شہداء پہ انعام ہوا ہے، صالحین پہ انعام ہوا ہے. اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں اگر شہادت انعام نہ ہوتا تو اللہ شہداء کو منعم علیہم نہ کہتے. ٹھیک ہے، بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ جی، اگر شہادت انعام نہ ہوتا تو شہداء منعم علیہم. نہیں سمجھے تو انعام یافتہ. اگر شہادت انعام نہ ہوتا، شہادت رحمت نہ ہوتی، شہادت اللہ کی طرف سے مہربانی، اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل نہ ہوتا تو خالق کائنات شہداء کو انعام یافتہ لوگوں میں شمار، بلند آواز سے انعام یافتہ لوگوں میں شمار نہ کرتے. خالق کائنات کا شہداء کو انعام یافتہ طبقے میں شمار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ شہادت خدا کی طرف سے رحمت ہے، مصیبت. بلند آواز سے. اور میں نے دوسری بات عرض کی تھی کہ جب انسان اللہ کے سامنے دعا گو ہوتا ہے، سر بسجود ہوتا ہے، اپنی پیشانی خالق کائنات کے دروازے پہ جھکاتا ہے، تو اس وقت اللہ کے دربار سے انعام مانگتا ہے. کیا مانگتا ہے؟ انعام مانگتا ہے. اور اللہ نے 4 طبقے متعین کیے ہیں انعام یافتہ لوگوں کے. پہلا طبقہ ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، انبیاء کا طبقہ، کہ وہ نبی، وہ رسول جن کی پیشانی پہ اللہ نے تاج نبوت سجایا ہے، وہ لوگ انعام یافتہ ہیں. وہ لوگ بلند آواز سے انعام یافتہ ہیں. وہ لوگ منعم علیہم، ان لوگوں پہ اللہ کی رحمت، اللہ کا قرب، اللہ کی رضا ان لوگوں کو حاصل ہوئی ہے. وہ لوگ اللہ کی انعام کے، اللہ کی رحمت کے مستحق ہے. اب آپ سے میں دوسرا سوال یہ کرتا ہوں کہ انبیاء کو خالق ارض و سما نے انعام یافتہ طبقے میں شمار کیا ہے، انعام یافتہ شخصیات نے شمار کیا ہے، انعام یافتہ شخصیات نے ان کا نام درج کیا ہے. اب اگر انعام یافتہ لوگوں کی لسٹ میں انبیاء کا نام ہے تو پھر مجھے اور آپ کو دیکھنا ہوگا کہ شہادت اگر مصیبت ہے تو وہ اس طبقے کو نہیں ملنی، شہادت اگر اللہ کا غضب ہے تو وہ اس طبقے کو نہیں ملنا، شہادت اگر اللہ کی طرف سے پریشانی ہے تو وہ اس طبقے کو نہیں ملنی. اور اگر دوسری طرح کہتا ہوں، اگر یہ شہادت غضب ہے تو پھر یہ انبیاء اللہ کے دربار سے نہ مانگیں گے. یہ شہادت اگر مصیبت ہے تو انبیاء اللہ کے دربار سے دعا میں نہیں مانگیں گے. یہ شہادت اگر اللہ کی طرف سے پریشانی، مصیبت، غم و اندوہ کا تمام مہیا کرنے والی ہے تو پھر انبیاء اللہ کے دربار سے دعا نہ کرتے. گرامی کرسامین، میں آپ کو ایک نبی دکھاتا ہوں. نبی بھی عام نہیں، نبی تو آدم بھی ہے، نبی تو موسیٰ بھی ہے، نبی تو عیسیٰ بھی ہے، نبی تو یونس بھی ہے، نبی تو یوسف بھی ہے، نبی تو ابراہیم بھی ہے، نبی تو شیش بھی ہے. تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہے. لیکن میں اس نبی کی بات کرتا ہوں جو امام الانبیاء ہے، میں اس رسول کی بات کرتا ہوں جو خاتم الرسل ہے، میں اس پیغمبر کی بات کرتا ہوں جس پیغمبر کو خالق کائنات نے وہ مقام عطا کیا ہے کہ وہ اگر انگلی کا اشارہ چاند سے کرے تو چاند کے ٹکڑے ہو جائے. اگر ابو جہل پیغمبر
پیغمبر کی مٹھی میں لا کے کنکریاں پکڑا دے اور پیغمبر علیہ السلام سے سوال کرے کہ اگر آیا محمد بن عبداللہ اپنے ہاتھ میں کنکریاں لا کے سوال کرے، محمد بن عبداللہ اگر تو نبی ہے، اگر تو رسول ہے، اگر تیرے پہ وحی نازل ہوتی ہے، بتا میری ہاتھوں کی مٹھیوں میں کیا ہے؟ نبوت اعلان کرتی ہے اور میں بتلاؤں تیرے ہاتھوں کی مٹھیوں میں کیا ہے؟ یا تیرے ہاتھ والی چیز بولے کہ میں کون ہوں؟ میں اس نبی کی بات کرتا ہوں، میں اس رسول کی بات کرتا ہوں، میں اس پیغمبر کی بات کرتا ہوں، میں اس خاتم الانبیاء کی بات کرتا ہوں، وہ خاتم الانبیاء، وہ امام الرسل، وہ سرتاج الرسل جو صاحب نولاک ہے، جس کے انتظار میں تمام کائنات کھڑی ہے، جو آسمان والوں کا نبی ہے، جو زمین والوں کا نبی ہے، جو عرش والوں کا نبی ہے، جو فرش والوں کا نبی ہے، جو مشرق والوں کا نبی ہے، جو مغرب والوں کا نبی ہے، جو جنوب والوں کا نبی ہے، جو شمال والوں کا نبی ہے، جو تمام نبیوں کا نبی ہے۔ میں اس رسول کی بات کرتا ہوں، میں اس پیغمبر کی بات کرتا ہوں۔ اس پیغمبر نے جب دیکھا اللہ تو نے مجھے نبوت عطا کی، تیرا بڑا انعام ہے، تو نے مجھے معراج پہ بلایا، تیرا بڑا انعام ہے اللہ، تو نے میرے ساتھ بہت سارے معاملات کر کے مجھے معراج پہ بلا کے اپنے دیدار عطا کیا، تیرا بہت بڑا انعام ہے، تو نے میری انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کروا دیا، تیرا بہت بڑا انعام ہے۔ لیکن اللہ ایک میری بھی دعا ہے، ایک میری بھی تمنا ہے، ایک میری بھی آرزو ہے، ایک میری بھی خواہش ہے، اے میرے نبی، اے میرے پیغمبر، اے میرے رسول، اے میرے لاڈلے، اے میرے پیارے، کیا آرزو ہے، کیا تمنا ہے؟ اللہ میری تمنا یہ ہے، میری آرزو یہ ہے، میری خواہش یہ ہے کہ میں تیرے راہ میں ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا، میں تیری راہ میں قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں۔ نعرہ تکبیر، المدد المدد سب سے پیارا رسول، سب سے اعلیٰ و افضل رسول، سب سے بلند و بالا رسول بھی خالق ارض و سما کے دربار میں دامن پھیلا کے دعا مانگتا ہے، اللہ مجھے موت دینا تو شہادت کی موت دینا۔ پیغمبر کی اس دعا سے ثابت ہوا شہادت مصیبت نہیں، شہادت بلند آواز سے، شہادت مصیبت نہیں، شہادت انعام ہے، شہادت مصیبت نہیں، بلند آواز سے، شہادت مصیبت نہیں، بلند آواز سے۔ آگے چلیے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، دوسرا طبقہ، دوسرا گروہ انعام یافتہ، منعم علیہم طبقہ، منعم علیہم جماعت، منعم علیہم افراد، جو دوسرے ہیں انہیں صدیقین کہا جاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انبیاء تو اس انعام کو مانتے ہیں، صدیقین کا کیا منظر ہے؟ تو پھر میں آپ کو ایک ایسا صدیق دکھاتا ہوں، توجہ میری طرف، آپ کو ایسا صدیق دکھاتا ہوں جس کی صداقت پہ صداقت بھی ناز کرتی ہے۔ میں آپ کو ایسا صدیق دکھاتا ہوں جس سے صداقت کے چشمے ابلتے تھے۔ میں آپ کو ایسا صدیق دکھاتا ہوں جس سے صداقت کی شدت حاصل کرتی ہے۔ وہ ابو بکر صدیق، وہ پیغمبر کا ساتھی، وہ پیغمبر کا رفیق، جب اسے پتا چلتا ہے کہ میرے آقا، میرے محبوب، میرے قائد، میرے رہبر، میرے رہنما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ میں اب کافروں نے گھیرا ڈال کے قتل کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، تو یہ ابو بکر صدیق دوڑتا ہوا بیت اللہ میں آتا ہے اور آ کے ان کافروں کو چیرتے ہوئے کہتا ہے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اور تم اس اللہ کے بندے کو صرف اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو، یہ کہتا ہے اللہ ایک ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی قادر مطلق ہے، اللہ ہی
بھی علام الغیوب ہے. صرف اسی ایک بات پہ تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو. یہ صدیق، یہ ابو بکر، یہ پیغمبر کا تربیت یافتہ، یہ پیغمبر کا ساتھی، یہ پیغمبر کا رفیق، یہ پیغمبر کا رضاکار، پیغمبر کا جانثار، پیغمبر کے لیے جب یہ اعلان کرتا ہے تو کفار نے میرے آقا کو چھوڑ دیا، ابو بکر کو پکڑ لیا. ابو بکر صدیق کو اتنا مارا، ابو بکر بے ہوش ہو گئے، اٹھا کے گھر میں لے گئے. ہوش آیا، سب سے پہلا سوال کیا میرے آقا کا کیا حال ہے. اور ابو بکر کہتے گئے ہیں کہ میری جان جاتی ہے چلی جائے مگر میرے محبوب کو کچھ نہ ہو. ہم تو اپنے محبوب کی ایڑی میں ایک کانٹے کا چبھنا بھی برداشت نہیں کر سکتے. یہ ابو بکر شہادت کی آرزو، شہادت کی تمنا لے کے بیت اللہ میں آیا، بدر میں گیا، احد، خندق، تبوک، تمام جنگوں میں شہادت کی آرزو، شہادت کی تمنا لے کے یہ صدیق پہنچا مگر شہادت کس کی قسمت میں نہ تھی. گرامی قدر سامعین، لیکن روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خیبر کے مقام پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زہر دی گئی تھی اور اسی زہر کے اثر سے ابو بکر کی وفات مبارکہ ہوئی. لہذا ابو بکر کا بھی شمار شہداء کی لسٹ میں کیا جانا چاہیے. گرامی قدر سامعین، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ شہادت مصیبت، شہادت کیا ہے؟ بلند آواز سے، انعام ہے. شہادت انعام ہے. آئیے میں آپ کو ایک منظر دکھاتا ہوں. سب سے انعام ہے، اللہ کی طرف سے لطف و کرم ہے یا مصیبت ہے یا پریشانی ہے. گرامی قدر سامعین، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دو ساتھی، پیغمبر کے دو رفیق، ایک کا نام ہے حضرت سعد، دوسرے کا نام ہے عبداللہ. پیغمبر کے دونوں ساتھی جنگ احد کے موقع پر پیغمبر کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئے ہیں، پیغمبر کے ساتھ جنگ میں گئے ہیں. پیغمبر نے رات کو رونے کی ڈیوٹی چہرے پہ لگا دی. رات کو پیغمبر کے دونوں ساتھی چہرے پہ کھڑے ہو گئے تھے. دونوں نے کہا رات ایسے ہی بیت جائے گی، رات ایسے ہی گزر جائے گی، کیوں نہ رات عبادت میں گزاری جائے، نفل ادا کیے جائے، اللہ کی تسبیح و تمہید بیان کی جائے. عبداللہ نے نفل نیت لی اور حضرت سعد کھڑے رہے. پھر سعد نے نفل نیت لیے، عبداللہ کھڑے رہے. رات اسی طرح بیت گئی. پھر وہ وقت آ گیا رات کا جب خالق کائنات بھی عرش معلیٰ سے اٹھ کر ذرا نیچے تشریف لاتے ہیں اور آ کر اعلان کرتے ہیں حل من مستغفرن، ہے کوئی مجھ سے مغفرت کا طلبگار، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے طلب کرنے والا، میں اس کی طلب کو پورا کروں. ہے کوئی عادت کو مانگنے والا، میں اس کی عادت کو پورا کروں. ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا، میں اس کے سوال کو پورا کروں. جب وہ وقت آیا، جب وہ منظر ہوا، جب وہ کیفیت اصحاب رسول نے محسوس کی تو پیغمبر کے دونوں ساتھی کہنے لگے کہ کیوں نہ ہم خالق کے کائنات کے دربار میں اب ساری رات نفل پڑھنے کے بعد، اب ساری رات عبادت میں گزارنے کے بعد کچھ مانگ لے. خالق کے کائنات کے دربار سے کچھ قبولیت کے وقت میں کچھ دعا کر کے کچھ طلب کر لیں. اگر مجھ جیسا ہوتا، آپ جیسا ہوتا، دو نفلیں پڑھیں. اس کی ادائیگی کے بعد اللہ میری کوٹھی، میرا کاروبار، میری دکان، میری کار، میرے پلاٹ، میری کرسی، میری چیئرمینی، میری ایم پی ممبرشپ، اللہ میری لیڈری، میری سیاست، میرا روپیہ، میرا پیسہ، دنیا جہان کی حرص و لالچ کے مبنی تمام دعائیں دور کا کے بعد یاد آ جاتا. کبھی کسی نے کہا اللہ میری قبر سنوار دے، اللہ میری آخرت سنوار دے، اللہ میری آخرت بنا دے. اور خدا کی قسم، خالق کے کائنات اللہ الغیوب نے انسان کی فطرت کو دیکھتے ہوئے انسان کو جب دعا سکھائی ہے تو دعا کو سکھاتے وقت کہا ہے
کہ سب سے پہلے اپنی زبان سے کہہ لے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. لیکن ہم کتنے نادان ہیں کہ ہم دنیا طلب تو کرتے ہیں لیکن حسنہ نہیں بلکہ سیئہ طلب کرتے ہیں. اپنی وہ حسنہ دنیا جو اللہ نے ہمیں خود عطا کی ہے، وہ اللہ نے پاکیزہ دنیا، وہ اللہ نے پاک اور صاف مرصفہ و منقہ دنیا جو ہمارے لیے بنائی ہے، ہم اس دنیا کو دنیا جہان کی واسطے کر کے پلیت زندگی بنائے ہوئے ہیں. افسوس ہم پہ. گرامی قدر سامعین، اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں اس دعا کے مطابق اپنی دنیا و آخرت کو بنانے کی توفیق نصیب فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اللہ ہماری دنیا بھی صحیح کرے، آخرت بھی باری ڈر لگتا. جانا کوئی نہیں، کیا خیال ہے؟ جانا کوئی نہیں تو پھر ڈر کیوں لگتا ہے؟ دنیا دیا کوٹیاں کارا مال ہر چیز نظر آتی ہے، اس لیے دنیا کی باری کہتے ہو کہ دنیا اچھی ہو جائے. اور آخرت قبر، ایک قبر ایسی ملے گی جو اتنی کشادہ ہو جائے گی، اتنی کشادہ ہو جائے گی کہ تا حد بصر تا حد نگاہ اس قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا. اور ایک قبر ایسی بھی ملے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ جس طرح میرے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسری انگلی میں گڑی ہوئی ہے اس طرح قبر تنگ ہوگی کہ آپس کی پسلیاں اس طرح مل جائے گی. اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ. گرامی قدر سامعین، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پیغمبر کے وہ دونوں ساتھی، پیغمبر کے وہ دونوں رفیق، پیغمبر کے وہ دونوں جانثار، پیغمبر کے وہ دونوں رضاکار اب قبولیت کے وقت میں دعا کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. ایک صحابی دعا مانگتے ہیں، حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگتے ہیں، اللہ صبح میں داخل لگے، صبح دشمن میرے مقابلے میں آئے، دشمن کے ساتھ میری لڑائی ہو، دشمن میرے سامنے لڑنے کے لیے آئے، اس کے ہاتھ میں بھی تلوار ہو، میرے ہاتھ میں بھی تلوار ہو، وہ مجھ پہ وار کرے میں اس پہ وار کروں، وہ مجھے مارے میں اسے ماروں، وہ میرے ساتھ لڑے میں اس کے ساتھ لڑوں. اللہ لڑتے لڑتے نوبت کے ہاتھ تک پہنچے، مجھے فتح عطا کرنا، میرے دشمن کو شکست عطا کرنا. حضرت عبداللہ فرماتے اللہم آمین. اب پیغمبر کا دوسرا ساتھی عبداللہ بن جاش فرماتے ہیں، اے صاحب اب میں دعا مانگتا ہوں تو آمین کہیو. اب عبداللہ نے دعا مانگنا شروع کی. توجہ کیجیے گرامی سامعین، میں ان لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں جو آج حسین ابن علی کی شہادت کو ہار پا کے اپنے جسم کو نوچتے ہیں، بال نوچتے ہیں، کپڑے پھاڑتے ہیں، سینہ کو بھی کرتے ہیں اور اپنے سینوں کو کوٹ کوٹ کے بغض صحابہ کی نشاندہی کرتے ہیں. میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر شہادت مصیبت ہوتی تو پیغمبر کے ساتھ اس طرح نہ مانگتے، اگر شہادت اللہ کا غضب ہوتا پیغمبر کے ساتھ اس طرح نہ مانگتے، اگر شہادت اللہ کی طرف سے پریشانی غم و اندوہ کا سما مہیا کرنے والی ہوتی تو عبداللہ اس طرح تڑپ تڑپ کے دعائیں نہ مانگتا. عبداللہ کیا کہتا ہے، اللہ صبح میدان لگے میرے مقابلے میں بھی ایک دشمن آئے، بڑا بہادر، بڑا لڑاکا، بڑا جنگجو، اللہ اس کے ہاتھ میں بھی تلوار ہو، میرے ہاتھ میں بھی تلوار ہو، وہ مجھ کو وار کرے میں اس پہ وار کروں، وہ مجھے مارے میں اسے ماروں، وہ مجھ سے لڑے میں اس سے کے ساتھ لڑوں. اللہ لڑتے لڑتے کیفیت ایسی ہو جائے، اللہ لڑتے لڑتے معاملہ اس حد تک پہنچ جائے کہ اللہ مجھے شکست عطا کرنا، میرے دشمن کو فتح عطا کرنا. اللہ اسی حال میں، اسی کیفیت میں وہ میرے اوپر وار کرے، میرا ایک ہاتھ کٹ جائے، وہ پھر مجھ پہ وار کرے، میرا دوسرا ہاتھ کٹ جائے، وہ پھر مجھ پہ وار کرے، میرے ٹانگیں کاٹ دی جائیں، پھر مجھ پہ وار کرے، میرا گھر میرے سر سے جدا کر دیا جائے، اللہ پھر مجھ پہ وار کرے، میرے لب کاٹ دیے جائیں، اللہ مجھ پہ پھر وار کرے، میری زبان کاٹ دے اور کل قیامت کے دن میرے کٹے ہوئے ہاتھ، کٹے ہوئے لب، کٹے ہوئی
زبان تیرے دربار میں پہنچے، تو کہے عبداللہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے تجھے خوبصورت انسان بنایا تھا، اشرف المخلوقات بنایا تھا، اعلیٰ انسان، اعلیٰ آنکھیں، اعلیٰ کان، اعلیٰ لب، اعلیٰ زبان، اعلیٰ ہاتھ، اعلیٰ پاؤں، سب کچھ دیا تھا۔ عبداللہ تیرے ہاتھ کیسے کاٹے گئے، عبداللہ تیرے لب کیسے کاٹے گئے، عبداللہ تیری زبان کیسے کاٹی گئی؟ میں کہوں اللہ یہ سب کچھ تیری راہ میں کاٹا گیا، اور اللہ کہے اے عبداللہ صدقتا، تو نے سچ کہا ہے۔ گرامی اکرم سامنے، یہ ہے پیغمبر کے ساتھی، یہ ہے پیغمبر کے رفیق، یہ ہے پیغمبر کے تربیت یافتہ۔ اگر شہادت مصیبت ہوتی، پریشانی ہوتی، غم و اندو کا سامان مہیا کرنے والی چیز کا نام شہادت ہوتا، تو پھر عبداللہ اس طرح تڑپ تڑپ کے بلند آواز سے تھوڑے سے بولتے ہیں پرچہ ہوں جی، یا تمہیں بھی بیمہ کرا کے دئیے مولوی طرح، ان مولویوں ہی آج چھوڑیا ہے۔ سپاہی صاحبہ دے جلسے کہاں جاواں گے، 2.5 لاکھ روپے کا بیمہ کروا کے دین پہلے۔ ہاں ہاں سانو ڈارے لے کتے سامعین نہ کہنا شروع کر دیں ساڈا ہی بیمہ کرواؤ تو مڑ جلسہ سونا تھا، وہ کہتے نہیں، بولو تمہیں بھی بیمے کی لوڑ تو نہیں؟ ہاں ہاں ہمیں بیموں کی ضرورت ہے، ہمیں بیمے کے اندر ابو بکر کی صداقت کا حق چاہیے، فاروق کی عدالت کا حق چاہیے، عثمان کی شہادت کا حق چاہیے، حیدر کرار کی شہادت کا حق چاہیے، ہمیں بھی بیمے کی ضرورت ہے۔ تم بیمے یہاں وصول کرو 6%، 7%، 10% ہے جی، 20-25%، یہ بڑی بڑی بیمے دی، بڑے بڑے سود خور، ہاں ہاں، لیکن ہم انشاءاللہ 70% والے بیمے کروا چکے، 70%، ایک کے بدلے بلند آواز سے ایک کے بدلے 70۔ یہ بیمہ منظور ہے یہ یہاں والا بیمہ ہے، بلند آواز سے وہاں والا بیمہ منظور ہے جی، 70 والا آخرت والا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اگر موت اصحاب رسول کی عفت عصمت کا دفاع کرتے ہوئے آ گئی تو پھر یقیناً 70% کا بیمہ کامیاب رہے گا انشاءاللہ۔ گرامی قدر سامعین، شہادت اللہ کا انعام ہے، شہادت اللہ کی طرف سے نعمت ہے، شہادت اللہ کی طرف سے بہت بڑے بلند اعلیٰ عرصہ مقام کی حیثیت رکھتا ہے۔ شہادت ایک ایسا انعام ہے، خدا کی قسم، عمر جیسا دلیر، عمر جیسا شجاع، عمر جیسا بہادر بھی اللہ کے دربار میں آنسو بہاتے ہوئے شہادت کی موت مانگتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک ووفاتا فی بلد رسولک۔ اللہ میں عمر، یہ وہ عمر ہے، یہ وہ عمر ہے جو زمین پہ گرا مارتا ہے اور زمین کو مخاطب کر کے کہتا ہے اے زمین زلزلے سے رک جا، تجھے پتا ہونا چاہیے کہ خطاب کے بیٹے نے تیرے اوپر ناانصافی نہیں کی ہے۔ یہ وہ عمر ہے، لیکن اتنا جری، اتنا بہادر، اتنا دلیر عمر بھی آخر عمر میں شہادت کی آرزو، شہادت کی تمنا کرتے ہوئے نظر آتا ہے، اور پھر قبول بھی ہوئی، اور پھر بلند آواز سے قبول بھی ہوئی۔ عمر کے لیے جو دعا مصطفیٰ نے مانگی وہ بھی قبول ہوئی،
اور جو دعا عمر نے خود اپنے لیے مانگی وہ بھی بلند آواز سے. نبی دعا مانگتے ہیں اللہ عمر دے دے اسلام کی عزت کے لیے، عمر دے دے اسلام کی عظمت کے لیے، عمر دے دے اسلام کی سربلندی کے لیے. دعا قبول ہوئی، عمر مل گئے، اور اب عمر دعا مانگتا ہے اللہ مجھے شہادت کی موت دے دے. دعا قبول کیوں نہ ہوتی؟ یہ وہ خطاب کا بیٹا ہے. شاہ عبد العزیز محدث بھی فرماتے ہیں کہ قرآن کے 22 مقامات ایسے ہیں کہ خطاب نے زبان سے جملہ نکالا، خالق نے قرآن بنا کے نازل کر دیا. یہ عمر ابن خطاب ہے. کہہ دو رضی اللہ ہو، بلند آواز سے رضی اللہ ہو تعالی. ایک شہادت عثمان کی شہادت بھی ہے، ایک شہادت امام مظلوم کی شہادت بھی ہے، مظلوم مدینہ کی شہادت. یہ وہ مظلوم ہے جس مظلوم کو پیاسے قرآن پڑھنے پہ مجبور کیا گیا. یہ وہ عثمان ہے جس عثمان کو پیاسے تلاوت کرنے پہ مجبور کیا گیا، مگر عثمان پیاسا، تلاوت جاری. عثمان پیاسا، عبادت جاری. عثمان پیاسا، ریاضت جاری. گرامی قدر سامعین، یہی کیفیت، یہی منظر اگر مدینے میں، یہی کیفیت اگر مدینے میں قصر خلافت میں عثمان ابن عفان کی نظر آتی ہے تو یہی کیفیت، یہی منظر کربلا میں حسین ابن علی کا بھی نظر آتا ہے. حسین ابن علی کو بھی پیاسے قرآن پڑھنا پڑا، حسین ابن علی کو بھی پیاسے تلاوت کرنا پڑی، حسین ابن علی کو بھی پیاسے سجدے کرنے پڑے. اور جب میں یہ بات کرتا ہوں کہ عثمان بھی پیاسا، حسین بھی پیاسا، اور حسین اور عثمان دونوں سے پوچھتے ہیں کہ عثمان تو نے پیاسے رہ کے قرآن پڑھنا کہاں سے سیکھا؟ حسین تو نے پیاسے رہ کے قرآن پڑھنا کہاں سے سیکھا؟ جب میں یہ بات کرتا ہوں تو نام نہاد مفکر اسلام کہتا ہے کہ جناب تقابل کیا جاتا ہے. آل بیت اور اصحاب رسول میں تقابل کر کر کے، آل بیت اور اصحاب رسول میں موازنہ کر کر کے آپس کے اندر اختلاف پیدا کر دیا گیا. سمجھو، آپس کے اندر اختلاف کو اس حد تک پہنچا دیا گیا ہے کہ ایک طبقے کے ہاتھ میں صرف اصحاب رسول ہے اور وہ مدح صحابہ کے جلسے کرتا ہے، اور دوسرے طبقے کے ہاتھ میں صرف آل بیت ہے، وہ آل بیت کی یاد بناتا ہے. میں ان کو بتلانا چاہتا ہوں کہ اصحاب رسول آل بیت سے جدا نہیں ہے، آل بیت اصحاب رسول سے جدا نہیں ہے. اگر جدا کرو گے دین جدا ہو جائے گا، اسلام جدا ہو جائے گا، قرآن جدا ہو جائے گا، نبوت جدا ہو جائے گی. دونوں ایک رہیں گے تو قرآن بھی ایک ہوگا، رسول بھی ایک ہوگا، پیغمبر بھی ایک ہوگا، دین بھی ایک ہوگا، اسلام بھی ایک ہوگا. لہذا گرامی قدر سامعین، اصحاب رسول اور بیت دونوں ایک ہے. میں کہہ یہ رہا تھا عثمان بھی پیاسا، حسین بھی پیاسا. اور عثمان سے پوچھو تو نے پیاسے رہ کے قرآن کہاں سے سیکھا؟ حسین سے بھی پوچھو تو نے قرآن پیاسے رہ کے کہاں سے سیکھا؟ تو گرامی قدر سامعین، تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھو، تمہیں نظر آئے گا جب عثمان کو قصر خلافت میں معذور کر دیا گیا تو علی ابن ابی طالب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں بیٹوں کو بلاتے ہیں. علی اپنے دونوں بیٹوں حسن و حسین کو بلا کے کہتے ہیں تقوما بابا عثمان، اور تم دونوں عثمان کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، پہرے دار تم جاؤ عثمان کے دروازے کے. میں نے بڑا غور سے سوچا، بڑا غور کیا اللہ عثمان کے دروازے پہ حسن و حسین کیوں؟ عثمان کے دروازے پہ حسین ابن علی کیوں کھڑا ہوا؟ حسین ابن علی کو کیوں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ساتھی اس رفیق عثمان کے دروازے پہ کھڑا کر دیا گیا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے آج عثمان پیاسا ہے، آج حسین سیکھ لے کس طرح پیاسے قرآن پڑھنا ہے. آج عثمان پیاسا ہے، سیکھ لے کس طرح عثمان سے سیکھ لے کس طرح حسین نے پیاسے رہ کے سجدے کرنے ہیں. آج
حسین یہ سب منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ کے سیکھ لے اور میدان کربلا میں جا کے یہ ثابت کرتے کہ جو کربلا والے ہیں، جو آل بیت میں سے ہے، جس کا نام حسین ہے، جو علی ابن ابی طالب کی اولاد میں سے ہے، وہ کٹ تو سکتا ہے، وہ مر تو سکتا ہے، نہ دین کو ہاتھ سے جانے دے گا، نہ اصحاب رسول کی سنت کو ہاتھ سے جانے دے گا۔ نعرہ تکبیر، شان اصحاب رسول، شان اصحاب رسول۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ بلند آواز سے سیدنا حسین کو خط کس نے لکھے؟ اسی بولو اچھی بلند آواز سے کس نے لکھے؟ کوفے والوں نے۔ اور آج میں نے کوفے میں دیکھا کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں، ہوا کے جھونکے ہیں، پر ہوا کے جھونکوں میں ایسے ہو رہے ہیں، یہاں تو گولیوں کے جھونکے بھی آنے۔ ہاں، اور میں نے عراق کوفے میں جا کے دیکھا، کوفے میں 100% میں سے 55% شیعہ ہیں۔ کتنے فیصد؟ بلند آواز سے 55% شیعہ۔ اور کل جنہوں نے رو کے کپڑے پھاڑ کے سینہ گوبی کر کے یہ کہا ہے حسین تجھے شہید کر دیا گیا، آج وہی حسین کے مزار کے مجاور ہے۔ توجہ میری طرف۔ اور جب میں وہاں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے مزار پہ گیا تو وہ مجاور بڑی خوشی کے ساتھ، چونکہ ہم گورنمنٹ کے مہمان تھے، تو وہ صدام حسین اہل سنت والجماعت کا نمائندہ، جس نے 45% ہو کر عراق میں شیعت کو ناک چلے چلائے ہیں، اور شیعت ایک بھی شیعہ اس کے پارلیمنٹ کا ممبر نہیں ہے، ایک بھی شیعہ اس کا وزیر مشیر نہیں ہے، اور انہیں شیعت نو تم چھڑیا تھے۔ اور جب وہ تقریر کے لیے آیا ہمارے اس اجلاس میں، تو شیعہ کھڑے ہو گئے اس کی شان میں قصیدے پڑھنے کے لیے۔ سیدنا قائدنا رئیس المجاہد صدام حسین حفظہ اللہ۔ میں کیا پترو، اللہ نے زندگی دیتی تے پاکستان سے بھی انجی ہوئے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ شیعے سنیاں دیاں چٹاں لا کے گلیاں چ پھرن گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ وہ وقت آئے گا ایک مجاہد اگر ڈٹ گیا تو اس نے 55% شیعت کو دبا دیا ہے، تو یہاں تو ہے صرف 3%، 2.5-3%۔ علامہ فاروقی صاحب بڑے مناظر بڑے ذہین ہیں، وہ صحیح فیصد نکالیں گے انشاءاللہ، ہمارے رہبر۔ ہاں ہاں، صحیح فیصد دینا کھول لینا انشاءاللہ۔ بہرحال گرامی قدر سامعین، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے سنیت کی بیداری کا ثبوت دیا، اور وہ ملا الونٹے جو آج ہمیں سہارا دیتے ہیں کہ تم نے اصحاب رسول کو پکڑ کے اہل بیت کو چھوڑ دیا، جس دن وہ درست ہو گئے اور سرکاری پیسہ چھوڑ کے
اپنی عاقبت کو سنوارنے کے لیے اپنی عاقبت کو بنانے توجہ میری طرف اپنی عاقبت کو بنانے کے لیے انہوں نے محنت شروع کر دی تو پھر آپ یقین جانیے ایک وقت ایسا ضرور آئے گا، ایک وقت اس پاکستان میں ایسا ضرور آئے گا جب اصحاب رسول کا دشمن اپنے آپ کو مسلمان نہیں بلکہ اپنے آپ کو کافر کی حیثیت سے چلے پھرے گا۔ اور کچھ زمین کو سیاستدان، توجہ میری طرف خبردار، کچھ زمین فروش سیاستدان مفاد پرستوں کے ٹولے سے تعلق رکھنے والے اور کچھ انتظامیہ کے لوگ سپاہی صحابہ کے خلاف یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ سپاہی صحابہ 50 لاکھ میں بک گئی۔ یہ تمہاری مائی کا جہیز نہیں ہے کہ 50 لاکھ میں بک جائے گا۔ سپاہی صحابہ نہ بکی ہے نہ بکے گی، اور سپاہی صحابہ کو خریدنے والا وہاں کوئی لال چلا ہی نہیں جو سپاہی صحابہ کی قیمت لگا سکے۔ سپاہی صحابہ کی قیمت اگر نواز شریف میں لگانی ہے، اگر بے نظیر میں لگانی ہے، اگر صدر اسحاق میں لگانی ہے تو پھر وہ ایک ہی ہے کہ شیعہ کو اس ملک میں غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا جائے۔ پچاس لاکھ کئی آتے وہ بھی کنا کنا اچھا آیا تمہوں پتہ تے لگے، پتہ تے لگے کنا کنا اچھا آیا تے اس سے کنا آیا جی؟ جواب تو بڑا معقول ہے لیکن میری زبان سے نہیں دیتی۔ پھر صحیح پھر صحیح صحابہ نے شیعہ دیا تے منجیاں الٹیاں کیتیاں سی، سیاستدانوں دیا کرسیاں الٹیاں ہو گئی۔ اب یہ شروع ہو گئے تو اب مولانا حق نواز کے مشن سے آتے تمہارے باپ کے مشن پہ لگ گئے۔ اگر سپاہی صحابہ کا مشن چھوڑ دیا، سپاہی صحابہ کا مشن، سپاہی صحابہ کا موقع ہم نے دین کی بنیاد پہ اختیار کیا ہے۔ دین کی بنیاد پہ اختیار کیے جانے والا موقف نہ کل چھوڑا تھا نہ آج چھوڑا ہے نہ ہم چھوڑیں گے۔ ہم اپنی جان پہ کھیل جائیں گے، اصحاب رسول کے تقدس کے مشن سے بات نہیں آئے گی۔ یہ قدر سامعین توجہ توجہ، انجمن سپاہی صحابہ میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں کہ مولانا حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ وہ وہی تھے، ماں نے ایک ہی لال جنا تھا، ایسے بیٹے مائیں روز روز نہیں جنتی۔ وہ اس صدی کا مجدد ایک ہی تھا، لیکن میں اتنی بات ضرور کہتا ہوں کہ 4 دن ہم نے بھی اس کے ساتھ گزارے۔ اور اگر شیعت کو، انتظامیہ کو، حکومت کو ہم یہ ثابت نہ کرتے کہ تم جس موڑ پہ جاؤ گے، جس سٹیج پہ جاؤ گے، جھنڈی تمہیں زندہ ملے گی۔ صرف معاہدہ، صرف شہر کے امن کے لیے ہم نے اپنے ساتھیوں کی ناراضگی مول لی، ساتھیوں کے تانے سہے، ساتھیوں کی آوازیں سنی، صرف اس لیے کہ شہر کا امن برقرار رہے۔ شہر کا امن
لیکن شیعوں نے غنڈہ گردی کی بدماشی کی انتہا کرتے ہوئے مسلسل کلاشنکوفوں سے اور مسلسل بڑے جدید قسم کے اسلحہ سے فائرنگیں کر کے دہشت پھیلانے کی کوشش کی، لیکن سپاہ سعادہ زندگی اور موت ایک کر چکی ہے، لہذا یہ گولیاں، یہ بم، یہ دیگر قسم کے ہتھیار یہ ہماری راہ نہیں روک سکتے۔ ہماری راہ، ہماری منزل اصحاب رسول کے دشمن کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوانا ہے، عوام اہل سنت کے دل میں اصحاب رسول کے دشمن کی نفرت کو ڈالنا ہے، تاکہ جب اصحاب رسول کے دشمن کا تذکرہ آئے کتے سے، سور سے، خنزیر سے، چوڑے سے، چمار سے، یہودی سے، عیسائی سے، ہر قسم کی خلافت سے اسے خلیص سمجھا جائے، اس سے نفرت کی جائے، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ اصحاب رسول کا دشمن کتنا بڑا کافر ہے، کتنا بڑا غلیظ انسان ہے، کتنی بڑی خلافت کا ڈھیر ہے۔ لہذا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جس طرح آپ نے یہ امن کے ساتھ محرم گزارا ہے، مزید اسی طرح آپ آگے بھی امن کے ساتھ رہیے، تاکہ ہم حکومت پر، انتظامیہ پر یہ بات واضح کرتے ہیں کہ شیعہ کل بھی گنڈا تھا، آج بھی گنڈا ہے، کل بھی جارے تھا، آج بھی جارے ہے، کل بھی تقریب کار تھا، آج بھی تقریب کار ہے، کل بھی دہشت گرد تھا، آج بھی دہشت گرد ہے، کل بھی اسلام دشمن تھا، آج بھی اسلام دشمن ہے، کل بھی ملک دشمن تھا، آج بھی ملک دشمن ہے۔ ملک کی تمام جماعتیں، تمام طبقے، تمام گروہ شریعت بل کی حمایت کر رہے ہیں، صرف شیعہ طبقہ، شیعہ گروہ، شیعہ ٹولہ شریعت بل کی مخالفت کر رہا ہے، اور شریعت بل کی مخالفت کر کے شیعت نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ اسلام کے بھی دشمن ہے اور پاکستان کے بھی دشمن ہے۔ لہذا حکومت کو شریعت کے متعلق دو فیصلہ کرنا بلند آواز سے، اور نہیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی رہی تب بھی، نہ رہی تب بھی، ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ حکومت کو شیعت کے متعلق دو فیصلہ کرنے پہ مجبور کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔